نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال تعالى في مقام آخر وآتوا حقه يوم حصاده صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. تمام بھائی محبت شوق عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ زکوٰۃ اور صدقات کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور آج کے خطبہ میں بھی زکوٰۃ اور عشر کے حوالے سے ہی چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. پھر مومنین کی اللہ نے صفات بیان کی کہ کون سا مومن جو کامیاب ہو گیا. فرمایا جو نماز خشوع سے پڑھنے والے ہیں، جو لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں. وہیں اللہ نے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں وہ مومن کامیاب ہو گئے. تو کامیابی کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف ایمان کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی بیان فرمائے کہ ایمان اور نیک اعمال اکٹھے ہوں گے تب انسان کو حقیقی کامیابی ملے گی. اور اگر وہ زکوٰۃ چھوڑ کر سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا تو یہ بے وقوف ہے، احمق انسان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں نماز اور زکوٰۃ کو جوڑ کر بیان فرمایا کہ جیسے نماز تم پر فرض ہے ویسے زکوٰۃ تم پر فرض ہے. جیسے نماز اسلام کا پلر ہے ویسے زکوٰۃ بھی اسلام کا پلر ہے. جو نہیں ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالی سخت اس پر ناراض ہوں گے اور سخت اللہ کی پکڑ آئے گی. اس پر اللہ کے نبی نے ایک واقعہ سنایا بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کا کہ وہ 3 ایسے تھے کہ ہر ایک بیماریوں کے اندر مبتلا تھا. ایک ایسا تھا کہ جس کو کوڑی کا مرض تھا، جسم پر کوڑی کوڑ تھا. دوسرا وہ تھا کہ جس کے سر پر بال نہیں تھے، گنجا تھا. اور تیسرا وہ تھا کہ جو آنکھوں سے نابینا اور اندھا تھا. تینوں کی آزمائش کے لیے اللہ نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا. وہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کر پہلے کوڑی والے مریض کے پاس گیا اور اس سے پوچھا یار سناؤ کیا حال ہے. تو اس نے کہا کیا پوچھتے ہو، زندگی جہنم بن چکی ہے، پورا جسم کوڑ زدہ ہے، ہر کوئی مجھ سے نفرت کرتا ہے، کوئی پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اپنے بیگانے ہو گئے. لوگوں کی چال یہی ہے کہ جب کسی کے پاس مال دولت ہوتا ہے تو یارانے اور دوستیاں چلتی ہیں، رشتہ داریاں بنائی جاتی ہیں، اور جیسے ہی تھوڑا ہاتھ اس کا تنگ ہوتا ہے تو اپنے نظریں پھیر جاتے ہیں، رشتہ دار تعلق توڑ جاتے ہیں. کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا. کیوں؟ غربت کا مارا ہے، پریشان حال ہے تو ہر کوئی چھوڑ جاتا ہے. تو وہ کوڑ زدہ مریض کہہ رہا ہے کہ میرے اپنے پرائے ہو چکے ہیں، کوئی دوست نہیں رہا، کوئی اپنا نہیں رہا، بڑی پریشانی میں ہوں. تو اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں گیا تھا انہوں نے اس سے کہا اگر اللہ تیری اس حالت کو دور کر دے، اللہ تجھے صحت دے دے تو کیا تو چاہتا ہے؟ کہنے لگا کوڑی کے مریض کو
صحت کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ آپ اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے صحت دے دے۔ اس فرشتے نے جیسی دعا کی، کیونکہ اللہ کا بھیجا ہوا تھا، جیسی دعا کی اس کا کوڑ ختم ہو گیا، جسم صحیح سالم جوان ہو گیا۔ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ادھر دعا کی، ادھر میرا کوڑ ختم ہو گیا۔ تو کہا میرے مال کے لیے کوئی دعا کرے، اللہ مجھے مال عطا کر دے، مجھے اگر ایک اونٹنی مل جائے، اس اونٹنی وہ اونٹنی بچہ دے گی، پھر اس کا جوڑا بن جائے گا، پھر اس کا مال بن جائے گا، تو میں زندگی بھی اچھے طریقے سے بسر کر جاؤں گا، مجھے آپ بڑے نیک لگتے ہیں، میرے لیے دعا کر لیں۔ انہوں نے دعا کر دی، اے اللہ اس کو ایک اونٹنی عطا کر دے۔ اللہ نے اس کو اسی وقت اونٹنی عطا کر دی، اور پھر وقت گزرا، اونٹنی نے بچہ دیا، پھر اس کی نسل بڑھی، یہاں تک کہ اس کے وادی اونٹوں سے بھر گئی، اتنا مال کی فراوانی اللہ نے اس کو عطا کر دی۔ پھر وہ فرشتہ دوسرے شخص کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے، گنجا تھا، اس کو کہا یار سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ کہنے لگا کیا سنتے ہو، گنج پن کی وجہ سے ہر کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی پاس بٹھانے کو تیار نہیں، کوئی مجھے اپنے گھر پر کام کروانے کے لیے تیار نہیں کہ یہ گنج پن کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، ہر کوئی مجھ سے دور ہوتا ہے، نفرت کرتا ہے، مجھے جو ہے کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس فرشتے نے کہا اگر اللہ تیرے سر پر بال اگا دے تو کیا تیرا خیال ہے؟ کہنے لگا گنجے کو کیا چاہیے؟ بال چاہیے۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ آنکھیں چاہیے۔ تو گنجے کو کیا چاہیے؟ بال چاہیے۔ کہا آپ دعا کرو اللہ میرے سر پر بال اگا دے۔ ادھر اس فرشتے نے دعا کی، ادھر ہی اس کے سر پر خوبصورت زلفوں والے بال آ گئے۔ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا لگتا ہے بڑے پہنچو گے بزرگ ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں، میرا مال سارا ختم ہو چکا ہے، اللہ مجھے بس ایک گائے دے دے، اس گائے میں اللہ برکت ڈالے گا، بال بڑھ جائے گا، اس کا دودھ استعمال کروں گا، اپنا بیوی بچوں کا پیٹ پالوں گا، آپ مجھے کوئی نیک بندے معلوم ہوتے ہیں۔ دعا کر دی، اللہ نے اس کو گائے عطا کر دی، بڑا مال بنا، بڑی فراوانی ہوئی، گائے کے اندر اللہ نے برکت ڈالی، اور پورا ایک اس گائے کا ریوڑ اس کے پاس ہو گیا، ڈیرے لگ گئے، یہاں تک کہ پھر وہ فرشتہ تیسرے کے پاس گیا جو کہ نابینا تھا، آنکھوں سے اندھا تھا، اس سے پوچھا یار سناؤ کیا حال ہے؟ کہنے لگا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ساری کائنات میرے لیے تو اندھیرا ہے، آنکھوں میں چمک نہیں، پوری کائنات میرے لیے اندھیرا ہی اندھیرا، کوئی میرا پرسان حال نہیں، اپنا خود کچھ نہیں کر سکتا، ہر کسی کا محتاج ہوں، میرے لیے اگر آپ دعا کر دیں اللہ مجھے بینائی عطا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر بڑا کرم اور احسان ہوگا۔ پھر وہ کہا ٹھیک ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے ادھر ہی اسی وقت اس کو آنکھیں دی، آنکھوں میں بینائی آ گئی، آنکھیں چمکنے لگی، بڑا خوش ہوا، کہنے لگا آپ نیک معلوم ہوتے ہیں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے ایک بکری دے دے، بس ایک بکری مل جائے، اس بکری کے اندر میں خود میرے بیوی بچے گزارا کریں گے، اس کا دودھ استعمال کریں گے، نسل بڑھے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکت عطا کریں گے۔ دعا کر دی، اللہ نے اس کو بکری دے دی، اور اس کا مال بھی بڑھا، یہاں تک کہ ریوڑ بکریوں کے اکٹھے ہو گئے۔ جب یہ اپنے مال میں مزے کرنے لگے، عیش کرنے لگے، پھر اللہ نے دوبارہ اسی فرشتے کو ایک فقیر کے روپ میں، ایک سائل اور بھکاری کے روپ میں انہی کے پاس بھیج دیا۔ اب جب فرشتہ پہلے کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں بھکاری ہوں، فقیر ہوں، راستے سے الگ ہو چکا ہوں، بھٹکا ہوا ہوں، میرے پاس سواری نہیں، قافلے سے بچھڑ گیا، مجھے اگر آپ ایک اونٹ دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اللہ کے نام پر ایک اونٹ کا سوال ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں پورا اونٹ آپ کے حوالے کر دوں، میں تو بے وقوف انسان ہوں، اللہ کے نام پر بڑے آئے ہو مانگنے والے لوگ آٹھے ہیں، منہ اٹھائے پھرتے ہیں، میں تمہیں ایک رتی بھی نہیں دینا چاہتا۔ تو اس فقیر نے کہا کہ اپنے اس حالت کو یاد کرو جب تم کوڑی کے مرض میں مبتلا تھے، اللہ نے تجھے صحت مند جسم عطا کر دیا، تیرے پاس کوئی مال نہیں تھا، اللہ نے تجھے اونٹنی عطا کر دی۔ تو وہ فوراً بگڑ گیا، کہنے لگا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، میری تذلیل کر رہے ہو، میری انسلٹ کر رہے ہو، میں تو شروع سے مالدار ہوں، میں تو خاندانی مالدار ہوں، میں تو جدی پشتی مالدار ہوں، یہ میرا سٹیٹس تم خراب کر رہے ہو۔
مجھے یہ کہہ رہے ہو؟ نعوذ باللہ صحیح غصے ہوا اور کہا نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہیں کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اس فقیر نے کہا پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے ایسا ہی کر دے جیسے تو تھا۔ ادھر اس نے بد دعا کی، ادھر اس کے جسم پورا پھر کوڑ دادا ہو گیا، اور جتنا مال تھا اللہ نے ایک ایک کر کے سارا برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ اس کے پاس مال بھی نہیں رہا، جسم کی صحت بھی نہیں۔ پھر وہ فرشتہ دوسرے کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں فقیر ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر اتنی ساری گائے آپ کے پاس ہیں، ایک گائے اللہ کے نام پر مجھے دے دیں تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ آپ کا بھلا کرے گا، میرا گھر کا نظام چل جائے گا۔ آگے سے وہ کہنے لگا کہ میرا بڑا لین دین ہے، میں بڑا مقروض ہوں، میں نے فلاں کو اتنا دینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، میں تجھے دے کر خود نعوذ باللہ کسی سے مانگنے چلا جاؤں، میں تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کہا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں، تمہارے سر پر گج تھا، اللہ نے تجھے بال عطا کیے، اتنی خوبصورت زلفیں، اتنے خوبصورت بال اللہ نے عطا کیے، یہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا، اور اتنا ریوڑ تیرے پاس ہے، ایک گائے اللہ کے نام پر کہہ رہا ہوں اور تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کہا بس نہیں دیتا۔ کہا ٹھیک ہے، پھر اللہ تجھے ویسا کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ ادھر ہی اللہ پاک نے بال اس کے اڑا دیے، گھر دوبارہ بن گیا، اور ساتھ ساتھ اس کا مال بھی ایک ایک کر کے ہلاک ہو گیا۔ پھر تیسرے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ تیسرے کے پاس گیا جو نابینا تھا، اور اللہ نے اس کو بینائی دی۔ کہا میں غریب ہوں، فقیر ہوں، میں ضرورت مند ہوں، اپنے اتنے سارے مال میں سے جو اللہ نے تجھے دیا ہے، اس اللہ نے جس نے تجھے بینائی دی ہے، مجھے ایک بکری دے دے تاکہ میں اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کر لوں۔ کہنے لگا کہ ایک بکری کیا مانگتے ہو، یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر لی ہوئی بکریاں ہیں، تمہیں جتنی ضرورت ہے لے جاؤ، میں کوئی تمہیں روک نہیں لگاؤں گا۔ وہ خوش ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا تھا، تم امتحان میں پاس ہو گئے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرے مال میں اور زیادہ برکت پیدا فرما دے۔ تو دو فیل ہو گئے، ایک پاس ہو گیا۔ تو اس لیے اپنے مالوں پر کبھی بھی فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس سدا یہ بادشاہی رہے گی، میں سدا اسی طرح خوشحال رہوں گا۔ وہ اللہ جو فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے بدحال کو خوشحال بنا سکتا ہے، وہ اللہ خوشحالیوں میں کھیلنے والے کو دوبارہ بدحال بنا سکتا ہے، بھکاری اور فقیر اور سوالی بنا سکتا ہے۔ اس اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ وہ اگر دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے، وہ دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دینے کی باری آئے تو سخاوت سے دینا چاہیے، بخل کے تالے توڑ کر سخاوت کے ساتھ اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ ہماری حالت کیا ہوتی ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، پھر تو بڑی بڑی منتیں مانتے ہیں کہ ادھر میں ٹھیک ہو جاؤں نا، یہ سارا مال، یہ آدھا مال، اتنا مال میں اللہ کے نام پر دے دوں گا، بس مجھے ٹھیک ہو لینے دو، بس ایک دفعہ ٹھیک ہو جاؤں، ایک دفعہ سیٹ ہو جاؤں، پھر یہ سارا مال دے دوں گا۔ اور جب اللہ حالات بدلتے ہیں، تھوڑا ٹھیک ہو جائے، پھر اپنے وعدے بھول جاتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نام پر کیا وعدہ کیا تھا، میں نے کتنا دینا تھا، پھر بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر ہیلے ڈھونڈتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کہ نہ دینا پڑے۔ جیسے ایک پیر اور مرید کا واقعہ ہے کہ ایک مرید تھا، بہت پیروں کا قائل تھا، اور اتنا زیادہ قائل کہ بہت اس میں آگے تک نکلا ہوا تھا، اس کا بیل گم ہو گیا۔ وہ ایک قبر والے کے پاس گیا اور وہاں کر کہنے لگا اللہ والیا میرے لیے دعا کر، اللہ مجھے بیل دے دے، اس کی ایک ٹانگ میں تجھے دے دوں گا، تیرے نام پر میں منت مانتا ہوں، وہ ایک ٹانگ تجھے دے دوں گا۔ پھر دوسری قبر پر گیا، وہاں بھی یہی کیا، کہنے لگا اللہ والیا میرے لیے دعا کر، اللہ مجھے وہ بیل، میرے جو گم شدہ بیل ہے وہ لوٹا دے، اس کی دوسری ٹانگ تیرے نام کر دوں گا۔ پھر تیسری قبر پر بھی یہی کہا، چوتھی قبر پر بھی یہی کہا۔ جو 7 آدمی تھا اس نے کہا اب بیل مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہا کیوں فائدہ نہیں؟ کہا تو اس کی 4 ٹانگیں تو تم نے پیروں کے نام کر دی ہیں، اب بیل کا تم کیا کرو گے؟ اکیلے بیل کا 4 ٹانگیں اگر مل بھی گئیں تو تمہیں ایک کو دینی پڑے گی، تو اس بیل کا جو ٹانگوں کے بغیر ہوگا تم کیا کرو گے؟ کہنے لگا بس ایک دفعہ بیل کے سینگ میرے ہاتھ میں آ جائے پھر دیکھ لوں گا کہ دینا بھی ہے یا نہیں دینا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہماری یہی حالت ہوتی ہے
جب پھنستے ہیں مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں پھر لمبے چوڑے دعوے اور وعدے، اور جب اللہ خوشحالی عطا کرتے ہیں پھر اپنے وعدے ارادے سب کچھ بھول جاتے ہیں، پھر نعوذ باللہ ہم خوشحالی میں شیطان کے آلے بن جاتے ہیں۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرے، اللہ مجھے بڑا مال عطا کرے، وہ مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، مال کے ذریعے سے اللہ کو پاؤں گا، اللہ کی محبت پاؤں گا۔ آپ نے فرمایا مال فتنہ ہے، سوال نہ کروا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کریں، میں جب غریب ہوں میرے پاس کچھ نہیں تو آپ دیکھتے ہیں میں ہر وقت مسجد میں ہوتا ہوں، ہر نماز میں پہلی تکبیر کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہوں، اگر میں تنگ دست اور غریب ہوں تو اتنا زیادہ مسجد کا عادی ہوں، اگر مال ملے گا تو اور زیادہ مال کی فکر سے آزاد ہو کر دین کا کام کروں گا، اور زیادہ مسجد کے ساتھ تعلق جوڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال فتنہ ہے، سوال نہ کر۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں، آپ دعا کر دیں۔ جب اس نے بہت اصرار کیا تو آپ مسکرا پڑے اور آپ نے اس کے لیے دعا کر دی، اے اللہ اس کو مال کی فراوانی عطا کر۔ پھر نبی کے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے اور اللہ کے عرش سے قبولیت نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر اللہ نے اس کو اچانک یکدم مال کی فراوانی عطا کی، ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر دیا، تو یہ جملہ وہاں پہ آتا تھا کہ جیسے اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر اس کو عطا کیا، کتنا مال عطا کیا کہ اس کو مال کا حساب کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ اب مال کے حساب میں کرتے کرتے اس کی دینداری میں کمی آنے لگی، جیسے نبی نے کہا تھا کہ یہ فتنہ امتحان ہے، اس کے حقوق ادا کرنے مشکل ہو جاتے ہیں، تو ویسے ہی ہوا کہ وہ پہلے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اب تکبیر اولیٰ چھوڑ کر رکعت پر بات آ گئی، بس یہ رکعت مل جائے بڑی بات ہے۔ پھر رکعت سے ہٹ کر بات اور آگے نکلی، پہلی صف کا نمازی تھا پچھلی صفوں میں آنے لگا، پھر اس سے بھی ہٹ کر آگے بات نکل گئی، 5 وقت کی نماز میں حاضر نہیں ہو سکتا تھا اور صرف جمعے کی نماز کے لیے آتا تھا۔ 5 وقت کی نماز کسی نے پوچھا کدھر پڑھتے ہو؟ کہا جہاں نماز کا وقت آ جاتا ہے پڑھ لیتا ہوں۔ کوئی اللہ صرف مسجد میں چھے، کئی لوگ ہر جگہ جو ہے مسجد بھی پاس ہوتی ہے لیکن نماز بغیر عذر کے گھروں میں پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ صرف مسجد میں ہے، تو شیطان 1000 جواب بھی بنا دیتا ہے، جواب اور 1000 دلیلیں بھی بنا دیتا ہے۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں جدھر وقت آ جاتا ہے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ پھر ایک دفعہ جمعے کو اللہ کے نبی کے ساتھ ملاقات ہو گئی تو آپ نے پوچھا سالبہ کیا بات ہے آج کل 5 نمازوں میں نظر نہیں آتے؟ یا رسول اللہ مال کا حساب اتنا مشکل ہے کہ اس کی فکر میں ادھر ادھر ہوتا ہوں تو جہاں نماز کا وقت آ جاتا ہے وہی پڑھ لیتا ہوں۔ چلو پڑھ تو لیتا تھا، ہماری تو حالت ہے پڑھتی ہی نہیں ہے، تو وہ پڑھ تو لیتا تھا۔ پھر جمعے کی ترتیب صرف اس کی چلتی رہی اور باقی ساری ترتیبیں وہ نماز صرف جو ہے جہاں وقت آ جاتا وہی پڑھ لیتا۔ پھر یہاں تک کہ اس پر امتحان آیا، زکات کا وقت آیا لینے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھیجا اور حضرت مقداد کو بھیجا کہ جاؤ زکات صحابہ سے وصول کر کے آؤ۔ حضرت عمر اور مقداد رضی اللہ عنہ اس کے محلے میں گئے، پہلے ایک صحابی کا ڈیرہ آتا تھا، ان سے زکات کا کہا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بھیجا ہے، ہم آپ سے زکات وصول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا میں تو آپ کا کب سے منتظر تھا اور میں نے زکات کا جو حساب الگ کر کے رکھا ہوا ہے، یہ لے اللہ کے نام پر نبی کے حوالے کر دیجئے۔ پھر اس کے ڈیرے پر گئے، سالبہ کے ڈیرے پر، اس سے کہا ہم زکات لینے کے لیے آئے ہیں، آپ اپنے مال کا حساب کرو اور زکات ادا کرو۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ باقی گھر کر آئے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پہلے دوسرے گھر کر کے آؤ زکات وصول کر کے، پھر آخر میں میرے پاس آ جانا۔ بھئی تم نے زکات دینی ہی ہے تو پھر یہ کیا بات ہے، یہ کیا لاجک ہے کہ پہلے ادھر سے لے کر آؤ پھر آخر میں؟ کئیوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے، جو چیز دینی ہوتی ہے اس کو بھی روک روک کر رو رو کر بہت تنگ کر کے دیتے ہیں۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ پہلے دوسروں کے پاس سے لے کر آؤ آخر میں مجھ سے لے لینا۔ تو حضرت عمر نے غصے میں آ کر کہا بھئی جب تم نے دینی ہے تو پھر یہ کیا بات ہے کہ ادھر سے لے کر آؤ پھر آخر میں پھر ہم تمہارے پاس چل کر آئیں گے؟ اس نے کہا بس میں تو ابھی نہیں دیتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقداد رضی اللہ عنہ واپس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ سالبہ یوں کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری اطلاع دینے سے پہلے فرشتے نے آ کر مجھے بتا دیا ہے کہ سالبہ نے یہ کام کیا، اللہ نے کہا ہے کہ سالبہ اب روتا ہوا آئے گا، منتیں
عبادتیں کرتے ہوئے اپنی زکات لے کر آئے گا، آپ نے اس سے زکات وصول نہیں کرنی۔ اپنے نبی کو منع کر دیا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ بے پرواہ اور بے نیاز ذات ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے دم سے نظام چل رہا ہے، میرے دم سے مسجد چل رہی ہے، میرے دم سے مدرسہ چل رہا ہے، میرے دم سے جو ہے وہ غریبوں کی مدد ہو رہی ہے۔ اللہ جس سے چاہے کام لے لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ بے نیاز ذات ہے۔ یہ نہیں کہ ہم زکات کا مال دیں گے تو اللہ مال بڑھ جائے گا۔ اللہ کا مال اتنا ہے کہ جب سے کائنات بنی اب تک مال خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ کے خرچ میں، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئی جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈالو اس کے ساتھ جو قطرہ لگتا ہے، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ دن رات کا خرچ کرنا، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آتا۔ ہم خرچ کریں ہمارے خزانے میں کمی آ جاتی ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ بے نیاز ذات ہے۔ تو آپ نے کہا اس سے وصول نہیں کرنا، بس اللہ نے روک لگا دی۔ وہ پھر آیا، اس طرح فرشتے نے بتایا تھا نا کہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ آئے گا اور تڑپے گا، روئے گا، آپ نے زکات وصول نہیں کرنی۔ وہ پھر آیا بعد میں، اللہ کے نبی نے کہا چلے جاؤ، اللہ نے مجھے روک دیا، میں تمہاری زکات نہیں لے سکتا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا، انہوں نے بھی کہا جب اللہ کے نبی نے روک دیا ہم تیری کیسے قبول کریں۔ حضرت عمر کے پاس آیا، انہوں نے بھی کہا جب اللہ کے نبی نے روک لگا دی ہم تیری کیسے قبول کریں۔ تو اس لیے اللہ بڑے بے نیاز ہے، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو تمہارے پاس ہے یہ خرچ ہو جانے سے فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جب سے کائنات بنی اب تک لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، اللہ سب پر ہر نعمت کو خرچ کر رہا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آئی نہیں، بلکہ نعمتیں بڑھ رہی ہیں۔ ہم بہبود آبادی کے مسئلے بنا رہے ہیں، ہم اس کو دنیا کا بڑا مسئلہ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے اللہ خرچ کے ذرائع بھی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے سونا، پہلے پیٹرول تھا، پہلے یہ جو کائنات سے زمین سے خزانے نکل رہے ہیں یہ پہلے تھے، پہلے زمین کے اندر تھے، لیکن آبادی کم تھی، اس کے اعتبار سے جو خرچ تھا اللہ کائنات کی باقی چیزوں سے پورا کر رہا تھا۔ اب آبادی بڑھ رہی ہے، اللہ پاک زمین کے خزانوں کو نکال رہا ہے اور لوگوں کی سوچوں کو، عقلوں کو اس طرح متوجہ کر رہا ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے آبادی کو رزق کیسے پہنچے گا، آبادی کی نالیاں کیسے بنے گی، آبادی کی سڑکیں کیسے بنے گی، آبادی کو تعلیم کیسے دلوائی جائے گی، یہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، ہم اس حوالے سے کوئی پریشان نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سارے کائنات کے خزانوں کا مالک ہے، وہ خود جانتا ہے میں نے کائنات کو کیسے چلانا ہے۔ وہ اپنے حساب سے روزی بھیجتا ہے، اس کا روزی کا اپنا اصول ہے۔ وہ کبھی ان پڑھ آدمی کو لاکھوں کروڑوں اربوں دے دیتا ہے اور پڑھے لکھے کو کچھ بھی نہیں دیتا، یہ اس کا اپنا اصول ہے۔ یہاں ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، اور اگر ہم اس نظام کو سمجھنا بھی چاہے تو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ اللہ کے اپنے ارادے اور اللہ کے اپنے علم کا نام ہے جس میں ہماری عقل چل ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں۔ انہوں نے ہمیں اگر اس بات کا حکم دیا کہ اپنے مال، اپنی آمدنیوں میں سے اللہ کے نام پر دو، تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہمارا نفع ہے، ہمارا نفع ہے۔ اللہ ہمارے مالوں کے محتاج نہیں ہے، ہم نے اپنے غریب بھائیوں کو وہ مال تقسیم کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں جو ہے وہ کوئی نفع نہیں ہے، اور اللہ ہر نفع سے پاک ہے۔ اللہ خود ہی نفع دینے والا ہے، خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نفعوں کا مالک ہے۔ تو اس لیے ہم زکات ہو، عشر ہو، صدقات ہو، دل کی سخاوت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ حدیث میں آتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کا بیٹا، انفق، خرچ کر، انفق علی، اللہ تجھ پہ خرچ کرے گا، اللہ تیرے رزق کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ خرچ کرنے سے کبھی نہ ڈر، اس عرش والے سے جس عرش والے کا خزانہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جتنا دو گے اس سے زیادہ کر کے اللہ تمہیں دنیا میں بھی لوٹائے گا اور آخرت میں بھی لوٹائے گا۔ اس لیے زکات ہو، عشر ہو، ٹیکس سمجھ کر نہ دیں، تاوان سمجھ کر نہ دیں، بوجھ سمجھ کر نہ دیں، بلکہ انعام سمجھ کر دیں۔ اپنی امانت کہ اللہ نے میرے سر میں ایک امانت لگائی ہے، میں نے اس امانت کو اس کے حقدار تک پہنچانا ہے، اس طرح سمجھ
کر زکات ادا کرے، اس طرح سمجھ کر عشر ادا کرے۔ زکات رجب کے مہینے میں کچھ لوگ دیتے ہیں، شعبان کے مہینے میں کوئی لوگ دیتے ہیں، کوئی رمضان میں دیتے ہیں، کیونکہ زکات کا کوئی خاص مہینہ مقرر نہیں ہے۔ جب آپ کا سال مال پر پورا ہو جائے نصاب پر تو آپ نے زکات ادا کرنی ہے۔ زکات کس پر واجب ہے؟ جس آدمی کے پاس سونا، چاندی، نقدی رقم، مال تجارت، یہ چار مال نامی ہیں۔ نامی کیوں کہتے ہیں؟ جو بڑھنے والے مال ہوتے ہیں ان کو مال نامی کہا جاتا ہے۔ تو ان چار چیزوں پر زکات ہے: سونا، چاندی، نقدی رقم، مال تجارت۔ باقی گھر کے اندر گھریلو سامان پڑا ہے اس پر کوئی زکات نہیں ہے۔ یہ چار مال نامی ہیں، بڑھنے والے ہیں، اللہ نے ان کے اندر زکات کو رکھا ہے۔ سونا اگر کسی کے پاس اکیلا ہے اور کوئی مال نہیں ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقدی رقم ہے، نہ اس کے پاس مال تجارت ہے، اکیلا سونا ہے، تو اگر 7.5 تولے سونا ہوگا تو زکات ہوگی۔ اگر اس سے کم سونا ہے زکات نہیں ہوگی۔ لیکن اگر سونے کے ساتھ کچھ رقم ہے، چاہے وہ 1 روپے بھی ہے، تو پھر 7.5 تولے سونے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ پھر سونے کی قیمت چاہے وہ 1 تولہ ہو، 2 تولہ ہو، 3 تولہ، اور ساتھ 1 روپے یا جتنے روپے اس کے پاس ہے، یا مال تجارت دکان کے اندر پڑا ہوا سامان ہے، اس کو جمع کیا جائے گا۔ اگر یہ جمع ہو کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، جو آج کل کے حساب سے تقریباً 70-72 ہزار بنتی ہے، اگر اس کے قریب پہنچ جائے، اتنا ہو جائے، تو اس پر زکات، سال گزر جائے تو اس پر زکات واجب ہے۔ اپنے مال کی زکات ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا کہ لاکھ میں سے صرف 2500 روپے ہیں، 1000 میں صرف 25 روپے ہیں، 40واں حصہ۔ آپ کے پاس تربوز ہو، آپ اس تربوز کے 40 ٹکڑے کریں، 39 آپ کے ہیں، ایک اللہ کے نام پر دینا ہے، ایک اللہ کے نام پر دینا ہے۔ ایک بھی بندہ نہ دے سکے تو یہ مر جائے کعبہ۔ جس اللہ نے سارے کا سارا تربوز اس کے حوالے کر دیا، اس میں سے ایک ٹکڑا بھی اللہ کے نام پر دینے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، تو اس کو تو مر جانا چاہیے۔ اس کے مال پر اللہ کی طرف سے لعنت اور ہلاکت کیوں نہ ہو اگر یہ اس کی زکات ادا نہ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا، اور یہ نہیں کہا کوئی زکات دینے والا اس کو اپنا احسان نہ سمجھے کہ میں بہت کوئی بڑا تیر مار رہا ہوں۔ اللہ نے کہا جو تم زکات دے رہے ہو یہ تمہارے پاس مال تھا امانت کے طور پر، تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہیں نائب بنا کر دیا ہے کہ تم غریبوں تک پہنچاؤ گے، یہ تو تمہارے پاس امانت ہے۔ امانت اگر اپنے حقدار تک پہنچاؤ تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ بس ایک فرض، ایک ڈیوٹی ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے کہ امانت کو ہم نے ضائع کر دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مالوں میں حق ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دے دو تو ٹھیک ہے، نہ بھی دو تو تمہاری مرضی، کا حق ہے کن کا؟ غریبوں کا، سائلین کا، ان کا حق ہے، اور تمہارے پاس امانت کے طور پر ہے، تم نے ان تک پہنچانا ہے، اور اگر ان کا امانت کا مال تمہارے مال میں شامل ہوگا، تمہارے مال کو ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس کو ڈوبنے سے، اس کو جلنے سے، اس پر ڈاکے پڑنے سے، اس کو بیماریوں اور دوائیوں کی نظر ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس لیے اپنے زکات کے، اپنے مال کے اندر زکات کا مال شامل نہ ہونے دیں، زکات کا پورا حساب کر کے زکات ادا کریں۔ اس اللہ سے ڈر نہ کریں کہ مال کم ہو جائے گا، تو اللہ کہہ رہا ہے گنتی میں تمہارا کم ہو جائے گا بے شک، لیکن برکت کے اعتبار سے بڑا ہوا ہوگا، برکت کے اعتبار سے بڑا ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں مزید برکتیں پیدا کرے گا۔ جہاں 100 سے کام ہونا ہے وہاں سے تمہارا 10 سے اللہ تعالیٰ کام کروا دے گا، اگلے 10 تمہارے پاس فری میں چلے جائیں گے۔ تو اس لیے ہم زکات کو خوشی کے ساتھ فریضہ سمجھ کر حساب کتاب کر کے پورا ادا کرنے والے ہوں۔ یہ نہیں کہ جو دل میں آیا دے دی بس یہ زکات ہے، نہیں، پورا حساب کر کے جو صاحب نصاب ہے، گھر کا فرد مالک وہ ہے، گھر کے اندر اس کی بیوی مالک ہے اتنے نصاب کی، وہ الگ ادا کرے۔ اسی طرح بالغ اولاد ہے تو وہ اگر الگ اتنی ملکیت رکھتی ہے، چاہے وہ روزگار میں ہے یا روزگار میں نہیں ہے، تو ان پر زکات واجب ہے، وہ صاحب نصاب ہے تو زکات ضرور ادا کرے۔ اور اب موقع ہے عشر کے ادا کرنے کا۔ ساتھ ساتھ ہمارے کسان بھائی فصلیں اٹھا رہے ہیں، ایسے وقت میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، یہ پوچھنا آج کسان کا کام تھا، لیکن آج کسان اور زمیندار عشر سے جی چراتا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی یہ مسئلہ مجھے بتائے ہی نہیں، تاکہ پتہ چلا تو مجھے عمل کرنا پڑے گا۔ آج سے پہلے کسان اور زمیندار ایسے تھے جو پہلے سے
उशर के मसाइल की जानकारी रखते थे कि और घर में अपनी जो पैदावार है उसको ले जाने से पहले उसमें से हक अल्लाह का निकाल लेते थे। लेकिन आज तो भड़ोले भरे रहते हैं और जब देखते हैं कि अब कीड़ा लगने जा रहा है तो अब चलो जी इसका उशर निकाल दो, अब इसको निकाल दो घर से। नहीं मेरे भाई, इसका उशर अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके के मुताबिक निकालेंगे तो इस पैदावार में अल्लाह बरकत भी डालेगा, तरक्की भी डालेगा। आज से पहले का कैसा यही करता था, अल्लाह उसकी पैदावार में बरकत भी डालता था, तरक्की भी डालता था। लेकिन आज कैसान ने ये काम करना छोड़ दिया, बरकत रूठ गई, तरक्की रूठ गई। इसलिए जरूरी है कि हम उशर का पूरे मसाइल की जानकारी करें और उसके बाद उशर को सही तरीके से अदा करें। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं, किसी मौलवी का बताया हुआ या बना हुआ मसला नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द। अल्लाह कह रहे जो जमीन से हमने पैदावार तुम्हारे लिए निकाली, इसको अल्लाह के रास्ते में दो। दूसरी जगह अल्लाह कहते हैं वातू हक्कहू यौम हसादी, जब तुम खेती काटो तो इसके कटने के दिन इसका हक अदा करो, इसके कटने के दिन इसका हक अदा करो। और हम उसको रखते हैं और फिर कहते हैं बाद में दे देंगे। वो बाद होते होते फिर दिल में लालच आ जाता है, किसी को अपने घर में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करें जितना जल्द हो सके वो उशर को अदा करें। बुखारी शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन जमीनों को आसमान का पानी, बारिश का पानी सैराब करता है वो उसका 10वां हिस्सा अदा करेंगे, 10 बोरियों में से 1 बोरी। और जिन जमीनों को पानी का खर्च अदा करके सैराब किया जाता है वो उसमें से 20वां हिस्सा निकालेंगे। और जिन जमीनों को दोनों पानी मिलते हैं, आसमान का भी और खर्चे का भी, तो वो आधी पैदावार का 10वां हिस्सा निकालेंगे और आधी पैदावार का 20वां हिस्सा निकालेंगे। और इसी तरह हमारे यहाँ रिवाज है खड़ी फसलें बेचने का। तो अगर खड़ी फसल तैयार हो चुकी है और तैयार होने के बाद उसको बेच दिया गया तो फिर उसका उशर बेचने वाले पर होगा, जिसने उसको बेचा है उसका उशर वो पैसों के हिसाब से जो है अदा करेगा। और अगर खड़ी फसल बेच दी है लेकिन अभी वो तैयार नहीं हुई थी तो जिसने खरीदा होगा, क्योंकि पैदावार उसके घर में आएगी, तो वो ही उसमें से उशर अदा करेगा। इसी तरह हमारे यहाँ कटाई पर जमीन देने का रवाज है, दाड़े पर, जिसको हम कहते हैं दाड़े पर जमीन दे देना। तो उसका हुक्म क्या है? उसका हुक्म ये है कि जितना मालिक के जमीन के घर पैदावार जाएगी वो अपने हिस्से से उसका उशर अदा करेगा, और जो उसमें काश्तकार का हिस्सा है, जितनी पैदावार वो घर लेकर जाएगा वो उसमें से अपना उशर अदा करेगा। इसी तरह जमीन किराए पर दी जाती है, ठेके पर दी जाती है, उसका हुक्म क्या है? उसका हुक्म ये है कि जो ठेकेदार होगा, किराएदार होगा, वो जो है इसका उशर अदा करेगा, क्योंकि पैदावार उसके घर में आती है। तो इसलिए उशर अल्लाह की तरफ से फर्ज है, जिस तरह ज़कात फर्ज है, नमाज फर्ज है। ये नहीं कि दिल चाहा तो दे दिया, न चाहा तो न दिया, नहीं, इसको फर्ज समझकर, अल्लाह का हुक्म समझकर और इनाम समझकर हम अदा करें और इसके अहकामात सीखें, उलमा से पूछें। जिस तरह हम तरह तरह की जो है जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, तरह तरह की अद्वियात और स्प्रे के हवाले से हर अनपढ़ किसान को भी पता है कि ये स्प्रे कब करना है, ये स्प्रे कब करना है, लेकिन उशर के हवाले से न कभी सोचा है कि मालूम करना है और न कभी दिल में ख्याल आया कि इसको मैंने पूरा भी करना है। तो इसलिए जितना अल्लाह के हुक्म को अदा करेंगे, पैदावार को निकालने वाला अल्लाह है, अल्लाह अगली दफा पहले से बढ़कर बरकतें अता करेगा, पहले से बढ़कर जमीनी और आसमानी आफात से हमारी फसलों को अल्लाह महफूज करेगा। इसलिए उशर को सही तरीके से अदा करें। अदा किसको किया जाए? उशर हो, ज़कात हो, सदका फितर हो, किसको अदा किया जाए? तो इस बारे में जान लें, जिस आदमी के पास सोना, चांदी, नकदी रकम, माल तिजारत, ये 4 चीजें और एक 5वीं चीज भी देखी जाएगी जिसको आपने अदा करना है, उसके हवाले से 5वीं चीज कि जरूरत से ज्यादा सामान उसके घर में, अगर ये सब जमा करके 70 और 72 हजार के बराबर उसके पास माल बच जाता है तो उसको आप उशर नहीं दे सकते, चाहे वो बेवई औरत क्यों ना हो। अगर इतनी मालियत उसके पास है, अगर इतनी मालियत है तो उसको आप उशर नहीं दे सकते, उसको आप ज़कात अदा नहीं कर दे सकते। अल्लाह ने ये नहीं कहा उशर फेंक दो, ज़कात फेंक दो, बल्कि अल्लाह ने कहा अदा करो। अदा करने का क्या मतलब होता है कि बंदा अपने तौर पर तसल्ली करे और उसके बाद उशर को अदा करे। जाहिरी तौर पर देखे कि ऐसा बंदा है जिसके पास इतनी मालियत नहीं होगी, उसको अदा करे। अपने रिश्तेदारों में से है ऐसा कोई गरीब, उसको अदा करे।
دوہرا ثواب ہوگا، رشتہ داری کا بھی اور ساتھ ساتھ ادا کرنے کا بھی۔ اور اگر کوئی ایسا مستحق نہ مل رہا ہو تو آپ مدرسے کے اندر بھی دے سکتے ہیں، مدرسے کے اندر بھی ڈبل ثواب ہوگا، ایک عشر ادا کرنے کا اور دوسرا دین کی نشر و اشاعت اس مدرسے کے ذریعے سے جو بھی ہوگی اس میں بھی ہمارا حصہ پڑ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر موقع پر جو احکامات ہیں ان کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔